قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام طرح کی تعریفات، تمحیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدانیت، یکدانیت، خدائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام نبی مکرم سردار امت، سرتاج امت، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی و مرشد، پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے ہم تک دین اسلام پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمہ وقت اپنی تعریف اور اپنے حبیب پر درود بھیجنے والا بنائے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں توبہ و استغفار کا تصور۔ سب سے پہلے ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے، اور توبہ کا معنی اور استغفار کا معنی کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں الرجوع عن المعصیۃ علی الطاعہ، توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کے یو ٹرن لے کے اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف لگ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور استغفار کہتے ہیں طلب المغفرۃ بالدعاء، اللہ سے دعا کے ذریعے استغفار کرنا اور طلب کرنا کہ اللہ گناہوں کو مٹا دے۔ یعنی اگر ایک انسان گناہ کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد اس کی استقامت کے لیے اللہ سے جو دعا کرنی ہے جس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس توبہ کے معاملے میں کتنا خوش ہوتا ہے، اور اگر ایک انسان گناہ کر لیتا ہے اور ایک نہیں اپنی ساری زندگی بھی گناہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات کے وقت اپنے دست مبارک پھیلاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں لیتوب مسیء النہار، اگر کسی نے دن میں گناہ کیے ہیں، اگر وہ سارا دن اللہ کی سرکشی میں لگا رہا، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، اللہ کے ساتھ شرک میں لگا رہا اور سارا دن گناہ کیا، اللہ رب العزت رات کے وقت اپنے دست مبارک پھیلاتے ہیں کہ اگر دن میں کسی نے گناہ کیے ہیں تو رات میں آ کے توبہ مانگ لے، میرے ہاتھ کھلے ہیں۔ اور پھر وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اگر ایک انسان دن میں گناہ کر کے رات میں سو گیا یا رات بھی اس نے گناہوں میں گزار لی، اللہ رب العزت دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو دست مبارک کو پھیلاتے، اور دست مبارک کو پھیلانے کے بعد کیا کہتے ہیں لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اگر تو رات میں گناہ کرتا رہا ہے، رات کو تجھے خیال نہیں آیا اور رات بھی تو نے گناہوں میں گزار دی، میرے ہاتھ، میرے دستِ مبارک دن میں کھلے ہیں، آجا اور گناہوں کی معافی مانگ۔ اور اللہ رب العزت یہ کب کرتا ہے؟
صرف رمضان میں نہیں کہ رمضان کا شروع ہوگا اور رمضان کے آخری دن تک اللہ رب العزت یہ عمل کرے گا. اللہ رب العزت اس عمل کو تب تک جاری رکھتے ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک یہ سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا. یعنی قیامت تک اللہ روزانہ دن میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اور رات میں بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے. دن میں ہاتھ پھیلا رہا ہے رات میں گناہ کرنے والوں کے لیے، اور رات میں ہاتھ پھیلا رہا ہے دن میں گناہ کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اور یہ توبہ کا دروازہ کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا، اللہ نے توبہ کا دروازہ مغرب کی طرف کھولا اور اس کی وسعت کتنی ہے، بابا عرضه مسیرۃ 70 عاما. اگر ایک انسان سفر پر نکلے 70 سال تک وہ سفر کرتا رہے، 70 سال میں جتنا اس نے سفر طے کیا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ اس کی مسافت اتنی رکھی ہے کہ اگر ایک شخص 70 سال تک سفر کری جا رہا ہے اس کی چوڑائی اور اس کی وسعت اتنی ہے. اللہ نے یہ دروازہ کن کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے. اور کون بندے؟ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، توبہ کے لیے نکلے ہیں. یہ وہ بندے ہیں. اللہ نے اتنا وسیع دروازہ رکھا ہے توبہ کا. اور یہ دروازہ بند کب ہوگا؟ للتوبتی لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلی. اللہ نے یہ دروازہ بند کر دینا ہے. کب بند کرنا ہے؟ جیسے ہی مغرب سے اللہ سورج کو نکالے گا، یعنی قیامت آ جائے گی. پہلے یہ کہ اللہ قیامت تک اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ گناہ کر رہا ہے، گناہ سے توبہ کے لیے اللہ اپنے ہاتھوں کو دن میں بھی پھیلا رہا ہے اور رات میں بھی پھیلا رہا ہے. اور اگر ایک وقت میں ساری امت بھی آ جائے، وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا جس کی وسعت 70 سال کی مسافت کے برابر ہو. کتنے بندے ایک وقت پہ توبہ کر لیں. اللہ نے اس کا دروازہ بھی اتنا ہی بلند رکھا ہے، اتنا بڑا رکھا ہے. اور یہ بھی دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آتی. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یہ دنیا، یہ امت بہت گناہ گار ہو گئی ہے. کیا ہوتا ہم سارے ہی نیک ہوتے؟ صحابہ نے بھی یہ سوال کیا. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم اس امت، جو امت اس وقت موجود ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے، نیکیاں ہی کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ساری امت کو اٹھا لیتا. فرمایا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اللہ تعالیٰ ان قوم کو، اس قوم کو لے کے آتا جو گناہ کرتی، اور گناہ کرنے کے بعد فرمایا فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ، وہ اللہ سے معافی مانگتی، اللہ ان کو معاف کر دے. یعنی اللہ رب العزت کو گناہ گار زیادہ پسند ہے. اگر اللہ کو سب نیک چاہیے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امت ساری کی ساری نیک ہوتی، اللہ کو ان نیکوکاروں کو ضرورت ہی نہیں تھی. اور حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ ابن آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی بھی نیک نہیں ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں، بہترین خطا کار کہ جو گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں سے توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کو ہم جیسے جو پوری امت نیک عمل کرتی رہے اور نیکیوں میں لگ جائیں، کوئی گناہ ہی نہ ہو، اللہ کو ایسی امت کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ اکبر. اور پھر اگر ایک شخص نے گناہ کر لیا ہے، اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا انداز بیان کیا پیارا بیان ہے. اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ گناہ گار بندو جنہوں نے تنہائیوں میں گناہ کیے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں گناہ کیے،
جنہوں نے دن میں گناہ کیے، جنہوں نے رات میں گناہ کیے، بڑے کیے چھوٹے کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب ایک شخص وہ رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم ہی نہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے پہلے مخاطب کیا اپنے ان بندوں کو کہ جو گناہ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں یا چھوٹے گناہ ہیں، پہلے ان کو مخاطب کیا، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب ایک گناہ نہیں، اربوں خربوں بھی گناہ لے کے آؤ گے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بے شک معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بندہ اگر کسی کے پاس، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کسی کو ادھار چاہیے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرے گا، اور تعریف کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ فلاں شخص سے میں ادھار لینے لگا ہوں، کیا اس کے بارے میں کیسی باتیں کروں کہ یہ خوش ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے رحمت کتنی ہے، اللہ کی رحمت کتنی ہے، آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ، اللہ رب العزت نے رحم کو، رحمت کو پیدا کیا۔ ایک رحمت صفت ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک رحمت مخلوق ہے جو بندوں سے متعلق ہے۔ اللہ نے جب اس مخلوق، اس رحمت کو پیدا کیا، اللہ نے 100 حصے کیے، ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها واحدۃ رحمۃ واحدۃ، اللہ نے ایک حصہ دنیا میں نازل بھیجا، اللہ نے اس رحمت کا ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، بین الجن والانس والبہائم والحوام، اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے جنات، انسان، چوپائے، کیڑے مکوڑے، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کرتے ہیں، اس ایک حصے کی وجہ سے۔ اب جنات میں اور انسانوں میں اور کیڑوں مکوڑوں میں اور وہ جانور جو اللہ کی مخلوق ساری ہے، ایک رحمت کی وجہ سے فَبِهَا تَعْتِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وہ جو وحشی جانور ہے اپنے بچے سے پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اس ایک رحمت کے نتیجے میں ماں اپنے بچے سے بھی پیار کرتی ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے باپ اپنے بچے سے بھی پیار کرتا ہے، اور وہ باپ جو اپنے اولاد کے لیے آخری خون کے آخری قطرے تک کوشش کرتی ہے اس کی کامیابی کے لیے، اور اگر اس کے بچے کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں آ جائے، اگر اس کے آخری لمحات چل رہے ہوں تو وہ ڈاکٹر کو یہ جا کر یہ کہتا ہے، ڈاکٹر میری بات سن لیں، میرا سارا تن من لے لیں، میرا مال لے لیں، میرے بچے کو بچا لیں۔ یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے، اس ایک رحمت جو اللہ نے ایک رحمت نازل کی۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ 99 حصے کو استعمال کرے گا اور اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرے گا۔ یہ اللہ کی رحمت۔ آئیے تھوڑا سا منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کس طرح سے اپنے بندے پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں، اور ہر انسان گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ میں نے فلاں گناہ اس طرح کیا تھا، میں اس جگہ پر جا کر گناہ کیا تھا، اور اگر کسی کا گناہ پتہ لگ جائے تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں فلاں شخص نے اس طرح گناہ کیا تھا، فلاں شخص نیک نہیں ہے، فلاں شخص نے اس طرح گناہ کیا تھا۔ آئیے کل قیامت کے دن جب عرش عظیم پہ ساری کی ساری امت کھڑی ہوگی، ہر انسان
اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر انسان اپنے ہی خیال میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا، نہ بہن بہن کی، نہ بہن بھائی کا، سارے رشتے ادھر ادھر، ہر انسان اپنے خیال میں ہوگا، اپنے نفس کو ڈھونڈ رہا ہوگا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سوچ رہا ہوگا کاش میں دنیا میں نماز پڑھ لیتا۔ اس عالم میں اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے، ان اللہ یدنی المؤمن، وہ مومن اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب لے کر آئیں گے، اور قریب لے کے آ کے فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، اللہ اس ایک شخص کو اپنے قریب لائیں گے اور اس کے اور اپنے درمیان باتوں کو راز رکھنے کے لیے پردہ حائل کر دیں گے۔ اتنی امت ہوگی، ایک شخص اللہ بلائیں گے، اس کو قریب کریں گے اور اس سے جو باتیں کریں گے اس کو راز رکھنے کے لیے اللہ رب العزت پردہ حائل کریں گے، تاکہ ان اللہ اور اس بندے کے درمیان میں جو بات ہو وہ کسی اور کو پتہ نہ لگے۔ بلانے کے بعد جب بندہ وہ قریب آئے گا، دل میں سوچے گا آج میں ہلاک، اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا ہے اور آج میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، کیا تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا نعم یا اللہ میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ کہیں گے اتعرف ذنب کذا، کیا دنیا میں تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا نعم یا اللہ میں نے گناہ کیا تھا۔ فرمایا ای ربی حتی اذا قررہ ذنوبہ، کہ حتیٰ کہ وہ اپنی سارے دنیا کے گناہ اللہ کے سامنے اقرار کر لے گا، اور کیا سمجھے گا اللہ اکبر، ورأى نفسی ہلک، اور یہ سوچے گا کہ آج میں برباد ہو گیا، آج میرا کھانا خراب ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایک ایک گناہ گنوا کر مجھے یہ بتایا ہے کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، ایک ایک گناہ گنوایا، آج میں ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت اس کو کیا کہیں گے اللہ اکبر، سترتھا علیک فی الدنیا، اے میرے بندے کیا میں نے دنیا میں ان گناہوں کو لوگوں سے چھپایا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بات بالکل بجا ہے کہ دنیا میں تو میں نے اتنے گناہ کیے لیکن آج تک میرے گناہوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، آج تک میرے گناہوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں دن میں بھی گناہ کرتا تھا، میں رات میں بھی گناہ کرتا تھا، آج تک کسی بندے نے آ کے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم نے رات میں یہ گناہ کی، تو نے تو پردے ڈالے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہے گا وہ رحمت جو ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں نے تجھے دنیا میں شفقت کی، آج 99 حصے ہیں، ان 99 حصوں کو تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا؟ اللہ کہتا ہے سترتھا علیک فی الدنیا وانا اغفرھا لک اليوم، کل دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج آخرت میں بھی میں گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، جا تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ پہلے یہ وہ شخص ہیں کہ جو گناہ تو کر لیتے ہیں، کون گناہ نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں سے وہ گناہوں سے پردے ہٹ جائیں، اللہ کی قسم آج دنیا برباد ہو جائے گی، ایک انسان کسی انسان کو دیکھنے کے لائق نہیں رہے۔ آج اگر ایک امام صاحب ان کا ایک گناہ عوام کے سامنے آ جائے، ساری زندگی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں امام صاحب نے یہ گناہ کیا تھا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کل قیامت کے دن آپ اللہ سے کیسے اجر مانگیں گے؟ آپ نے امام صاحب کا، کسی اپنے دوست کا، اپنے بہن بھائی کا گناہ نہیں چھپایا، کل آپ کا گناہ اللہ چھپائے گا؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ چھپا لے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، ہم نے کسی کا گناہ نہیں چھپایا، کل قیامت کے دن ہم اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائے گا؟ اللہ اکبر۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے لماذا یحبک الناس، اے لوگو تمہیں اس بات سے معلوم ہے کہ لوگ تمہیں کیوں پسند کرتے ہیں؟ تمہیں لوگ کس طرح سے پسند اور محبوب بناتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے کیوں پیار کرتی ہے؟ اگر ایک دوست سے کیوں پیار کرتا ہے؟ فلاں جگہ جاتے ہوئے ایک شخص نے داڑھی رکھی ہے اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا پیارا تبصرہ کیا۔ اعلموا جیداً، اے لوگو یہ بات خوب ذہن نشین کر لو
فرمایا ان الناس اذا احبوکم فانہم یحبون ستر اللہ الجمیل الذی غطى علیکم بسبب ذنوبکم، لوگ تمہیں اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں پر اللہ کے حسین ڈالے ہوئے پردے کی وجہ سے۔ ہمارے گناہوں پر اللہ کا جو پردہ ہے، کسی کا پردہ بہت زیادہ حسین ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، کسی کا پردہ کم ہے، اس کی عزت کم ہے گناہوں پر پردہ۔ اگر ایک انسان کے گناہ چھوٹ جائیں، اگر ایک انسان کے گناہ چھوٹ جائیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ساری زندگی انسان کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اللہ رب العزت جو دن میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے آؤ میرے بندو، میرے قریب تو آؤ، میرے تھوڑے سے قریب آؤ، میں تمہیں تمہارے گناہ آسمانوں تک لے کے آؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جو اللہ خود حدیث قدسی ہے، کہ اگر ایک انسان آسمان تک اپنے گناہوں کو لے آئے اور اللہ سے آ کے اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی، یا اللہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا، انجانے میں مجھے خیال بھی نہیں آیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ، ایک نیکی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے سامنے صرف اتنا کہہ دے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں میں تجھے آسمان کے برابر تیری مغفرت فرما دوں۔ اور اگر وہ زمین کے برابر لے آئے اور ساری زمین جتنی زمین ہے اس کے برابر اپنے گناہ لے آئے، اللہ کہتے ہیں اگر تو نے ایک گناہ نہ کیا ہو، تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، تو نے میرے سوا جتنے بھی گناہ کیے ہوں، تو غافل رہا لیکن تو نے کبھی کسی سے دعا نہ مانگی ہو میرے علاوہ، تو کل قیامت کے دن اگر تو دنیا میں مجھ سے معافی مانگے گا تو زمین کے برابر بھی اپنے گناہوں کو لے آئے گا، میں معاف کر دوں گا، کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں گا، درمیان میں فلاں بندے کو نہیں کہوں گا یا کسی کا واسطہ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، لیکن اس سب میں وہ آنسو ہمیں نکال لیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو قریب کرے گا، ایک شخص کو بلائے گا فلاں شخص قریب آ جا، یہ میرا عرش کا سایہ ہے، اس کے نیچے آ جا۔ وہ کہے گا اللہ میں کیوں آؤں؟ وہ کہیں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو فلاں جگہ بیٹھا تھا، گھر میں بیٹھا تھا، دفتر میں بیٹھا تھا، سو رہا تھا، سوتے ہوئے خیال آ گیا تجھے، اور تو نے میری یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ایک قطرہ آنسو نکالا، ایک قطرہ آنسو۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کل تو نے قیامت کے دن تنہائی میں مجھے یاد کرتے ہوئے ایک آنسو نکالا تھا، میں تیری اس آنسو کی بھی قدر کرتا ہوں، آجا، آج ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہے، آجا میرے عرش کے نیچے آجا۔ اور یہ عرش اس وجہ سے ہے کہ تو نے میری ذکر میں ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ تو نے بیٹھ کر میری یاد میں ایک قطرہ آنسو کا نکالا تھا، آج تجھے اس قطرے کی قیمت یہ ہے کہ آجا میرے عرش کے نیچے آجا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ اپنے خون کے پسینے میں اور اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اللہ رب العزت آنسو کی قدر کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو آنکھ اور آگ کچھ چھو نہیں سکتی، فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنسو نکلا ہوا جس آنکھ سے آنکھوں نکلا اس کو قیامت کے دن آگ مس نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے توبہ کو کتنا پسند کیا ہے، ایک حدیث اور بیان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس طرح مومنین شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے للہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبد حین یتوب الیہ، اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور مثال کیا دی، ایک شخص نکلا ہے سفر پر،
اور وہ صحرا میں ہے، اور جس اونٹ پر بیٹھا ہے علیہا وطعامہ وشرابہ، اس کا کھانا اس کا پینا اس کے اونٹ پر ہے، ایک جگہ رکتا ہے، اونٹ سے نکلتا ہے اترتا ہے، اور کسی درخت کے سائے میں انتظار کر کے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ سامنے نہیں، کھڑا ہی نہیں ہے۔ اب وہ ادھر بھاگتا ہے، سرا کے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پورا صحرا گھومتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ یقین کر لیتا کہ اب میری موت واقع ہوگی، اب مجھے موت واقع ہے، اب موت آگے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ آ کر دوبارہ آرام کرتا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں، اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب موت ہے، اور موت کا انتظار کر رہا ہے، آنکھ لگتی ہے دوبارہ، جب سے یہ آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے سارے سامنے سواری بھی کھڑی ہے، اور اس کا کھانا اور پینا اس کے اونٹ کے اوپر بھی ہے۔ قال من شدت الفرح، اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک وقت میں موت کے لالے پڑے اور انتظار کر رہا ہے کہ موت آ جائے گی۔ اللہ اس کو آنکھ لگاتا ہے اللہ اس کی، اور جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو سامنے اس کی سواری بھی کھڑی ہے، اس پر کھانا بھی ہے اس پر پینا بھی ہے۔ اور پھر قال من شدت الفرح، اتنی شدت میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ اس نے خوشی میں کہا، اس کو نہیں پتہ لگا اس نے کیا کہا، اس نے کہا یا اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹا بول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی اس بندے کو خوشی، اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب ایک بندہ گناہ کر کے ہماری طرف پلٹ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے۔ للہ اشد فرحا، سب سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، آج انجانے میں جانے میں کسی نے رمضان اچھا گزار لیا، اللہ اس کی نیکیاں قبول فرمائے۔ جس نے نہیں گزارا، آج اللہ کے سامنے ایک آنسو نکال لے، آج اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں پر تبصرہ تو کریں، اللہ سے تبصرہ کریں، اور مت جتائیں کسی کو کہ فلاں شخص جا کے اللہ سے منوا سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کو منانا جتنا آسان ہے اتنا دنیا میں کسی کو منانا آسان ہے ہی۔ بندہ نہیں مانتا، اللہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو رونا نہیں نہ آ رہا تو رونے والی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی رونے والی شکل پر اس کو دے دے گا۔ یہ وہ اللہ نے اپنے بندوں کو رمضان عطا کیا کہ سال بھر میں تم نے گناہ کیے، سال بھر میں تم نے برائیاں کی، اور برائیاں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں یہ رمضان دیا کس لیے کہ تم اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ جمعۃ الوداع آج آپ بھی اور میں بھی اپنے گرہمانوں میں جانتے ہیں کہ وہ گناہ جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما کہ کل قیامت کے دن تو ہمیں بلائے اور ہمارے پردوں پر گناہوں پر راز ڈالتے ہوئے ہمیں بھی دنیا میں اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں استغفار کرنے والا بنائے، اور یہ رمضان اور یہ جمعہ اور آج کے دن کو، یہ جب تک رمضان ہے، اللہ ہمیں اگلے رمضان تک جو بھی ہم رمضان میں عمل کر رہے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین اکرام، یہ رمضان کا مہینہ جو جتنا آنسوؤں سے جڑا ہے اسی طرح ہی مال سے بھی جڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسا اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے سخی تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پاس مال نہیں رکھا، سخاوت کرتے تھے. اور کتنی سخاوت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا، کالریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان عبدی احد ذنبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھتا. 3 دن کے بعد، 3 دن کے ختم ہونے سے پہلے میں 1 دینار بھی اپنے پاس نہ رکھتا، سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا. اور رمضان جتنا اللہ سے گناہوں سے معافی سے جڑا ہے، اتنا ہی مال نکالنے سے بھی جڑا. اگر ایک انسان کو اپنے گناہوں پر شرم نہیں آ رہی، اگر اس کو رونا نہیں آ رہا، اس کو چاہیے، اس کا دل سخت ہو گیا، اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرے. اللہ اکبر. اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے آ کے سوال کیا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. اور اگر کوئی سوال کرنے والا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز موجود نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہ کہتے کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، میرے پاس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیتے اور کہتے بعد میں آنا، دے دیتے تھے. اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اس رمضان المبارک میں جتنے صدقات اور جتنا اللہ کی راہ میں مال دیتے تھے، اتنا کوئی بھی نہیں دیتے. آئیے ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ساتھی ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے. وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا ہے. چرواہا گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنی گرمی ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو، تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنی دھوپ اور اتنی مشقت میں روزہ، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں آج کا جو اجر ہے، دنیا میں اجر کم لینا چاہتا ہوں، آخرت میں زیادہ لینا چاہتا ہوں، اس وجہ سے روزہ رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم بھی سفر کر رہے ہیں، اتنی تپتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی ہے، اور ہم نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ رکھا ہے. اس سے کچھ سوال کیے. انہوں نے کہا ایک بکری اس میں سے ہمیں دے دو، ہم اس کو تمہیں رقم بھی دیں گے، نقد رقم دیں گے، اور جتنا گوشت کھائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا، میں یہ بکری تمہیں نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ یہ بکری یہ میری مالک کی ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر میں یہ کچھ دے ہی نہیں سکتا تمہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دے. انہوں نے کہا کہ چلو دے دو، تمہیں کیا چکر ہے؟ کل کو جاؤ گے تو مالک کو کہہ دینا کہ چرواری سی 2 بکری ادھر ادھر ہوگی. اس نے کہا این اللہ، اگر میں اس طرح کروں گا تو اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ وہ کہتا ہوا چلا گیا. عبداللہ بن عمر نے اس کی بات کو اتنا پسند کیا کہ مدینہ گئے، اس شخص کو تلاش کیا، اس شخص کے مالک کو تلاش کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اس شخص کو، غلام کو آزاد کرو، اور اس سے ساری بکریاں خرید کے اس کو صدقہ کر دی. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بیان فرمایا کہ اے صحابیوں، میری بات سنو، ہمیں غزوہ تبوک میں مال کی ضرورت ہے، قحط سالی میں مبتلا ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، 1000 دینار اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور پیش کیے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ میرا مال ہے جو میں نے محنت سے کمایا ہے، یہ آپ کی راہ میں دیتا ہوں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو تو جنتی. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مال سے سخاوت کی. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. صحابی کہتے ہیں مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک میرا باغ تھا جو میرا بہت ہی حسین لگتا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے یہ والا جو باغ ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا.